بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوشیروان نے ایک بڑا عالیشان محل تعمیر کرایا اور اس کی تکمیل کے بعد اپنے وزیروں امیروں کو دکھایا اور پوچھا کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں۔ عرض کی گئی کہ یہ محل ایسا عظیم عالیشان ہے کہ چشم فلک نے بھی ایسا محل نہیں دیکھا ہوگا، مگر اس میں ایک نقص کی بات ہے، یہ کہ اس کے گوشے میں ایک جھونپڑی ہے جس کے روزن سے دھواں نکل کر سارے ایوان کو سیاہ کر رہا ہے۔ اسے اٹھا دینا چاہیے تاکہ یہ محل بالکل بے داغ ہو جائے۔ نوشیروان نے کہا کہ یہ جھونپڑی ایک بوڑھی عورت کی ہے جس نے ساری عمر اسی جھونپڑی میں بسر کی ہے، اب وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے۔ میں نے یہ محل شروع کرتے وقت اس بڑھیا کو کہا تھا کہ یہ جگہ میرے ہاتھ بیچ دے اور منہ مانگی قیمت لے لے، یا اس کے عوض جیسا اچھا چاہے کوئی مکان لے لے۔ اس نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، یہ جگہ میری ملکیت ہے، اسی میں پیدا ہوئی اور اس سے میں مانوس ہو گئی ہوں۔ میں تو یہ دیکھ کر تیرے پاس اتنا بڑا ملک ہے برا نہیں مناتے، اور تو اس غریب کی کٹیا دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں اس بات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گیا، حتیٰ کہ محل بن کر تیار ہو گیا۔ اب جو اس کٹیا سے دھواں نکل کر محل کو خراب کرنے لگا تو میں نے پیغام بھیجا کہ دھواں کیوں نکالتی ہو؟ تو بولی کہ اپنے لیے کھانا پکاتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے بھنے ہوئے مرغ وغیرہ ارسال کیا، اس پیغام کے ساتھ کہ اماں، میں ہر روز تمہیں قسم قسم کے کھان بھیجتا رہوں گا، تو اپنی جھونپڑی میں آگ لگانا چھوڑ دے۔ بڑھیا نے جواب دیا، ملک بھر میں کتنے ہی آدمی فاقہ روز دل جلے رو رہے ہیں اور میں بھنے ہوئے مرغ کھاؤں، یہ جائز نہیں۔ میں اپنے خدا سے ڈرتی ہوں کہ 70 سال تو نے جو کی روٹی کھائی اور اب بھنے ہوئے مرغ کھانے لگوں۔ میری کٹیا کو برقرار رہنے دے کہ تیرے عدل کے محل کی زینت ہے۔ امرا جب دیکھیں گے کہ تو نے ایک غریب کی جھونپڑی پر بھی ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کیا تو وہ رعایا کے املاک پر دست درازی سے باز رہیں گے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ تیرا محل اس ناپائیدار دنیا سے کچھ مدت کے بعد ویران ہو جائے گا، مگر میری جھونپڑی کی حکایت تیرے عدل کی شاہد رہے گی۔ لہٰذا میں نے اس بات کو پسند کیا اور بڑھیا کی ہمسائیگی کو منظور کر لیا۔ اس بڑھیا کی ایک گائے بھی تھی، وہ اسی محل کے فرش پر سے گزار کر ہر صبح باہر جنگل میں چرانے لے جاتی تھی اور شام کو واپس آتی تھی۔ اس آمد و رفت سے فرش خراب ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک ندیم نے اس سے کہا کہ اے بڑھیا، تو اس حرکت سے باز آ کہ شاہی محل کی خوبصورتی میں دھبا لگتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بادشاہی ناموس پر ظلم سے دھبا لگتا ہے یا عدل سے؟ میں جو کچھ کر رہی ہوں بادشاہ کی نیک نامی کے لیے کر رہی ہوں۔ ایک غریب کو بھی دنیا میں رہنے کا ویسا ہی حق ہے جیسا کہ کسی امیر کو۔ اور معلوم ہوا کہ عادل بادشاہ اپنی غریب رعایا کا ہر طرح خیال رکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے پڑوسیوں سے چاہے وہ غریب ہو، نیک دل افراد نیک سلوک کرتے رہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا عدل
و انصاف سے رہتی دنیا تک نام روشن رہتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا بڑیا سے عدل و انصاف کرنے کے باعث نوشیروان کا عدل و انصاف آج تک سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا موجود ہے اور زبانوں پر جاری ہے۔